قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 35 میں سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کلمت فَأَمَّا میں یہاں میم پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کی مقدار میں میم کو پڑھیں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے، جو کہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم اور اس پہ زبر، لہذا ہم تشدید کو ظاہر کریں گے تاکہ یہ دونوں حرف کی ادائیگی ہو سکے. فَأَمَّا کلمت الانسان میں یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو چھپاتے ہوئے مطلب بغیر ظاہر کیے ہوئے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان آخری میں جو کہ نون پہ پیش ہے تو ہم نون کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت اذا یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ما ابتلاہ جو کہ کلمت ابتلاہ کی شروعات میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے. حمزۃ وصل کو ہم ادا نہیں کریں گے، لہذا کلمت ما کے بعد سیدھا حرف البا کو پڑھیں گے. مبتلاہ جو کہ با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. کلمت ربہ یہاں را پہ زبر ہے، را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور جو کہ با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کی مقدار میں با کو ادا کرنا ہے. آخری میں یہاں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہ علامہ کا معنی ہے یہاں مد صلہ صغرا ہے، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے. ربہ فاکرمہ کلمت فاکرمہ یہاں جو کہ الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حرف الکاف پہ جزم ہے تو ہم کاف کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. را پہ زبر ہے، لہذا را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہاں بھی ہا پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش، تو ہم یہاں بھی اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا. کلمت نعمہ یہاں عین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں عین کو پڑھیں گے اور اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں بھی مد صلہ صغرا کا دھیان رہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے. کلمت فیقول میں یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. جو کہ لام پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ربی یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. جو کہ با پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے تو یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں آئے اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں ہو. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرتے ہیں. کلمت اکرمن جو کہ را پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم اسے تفخیم سے پڑھیں گے. آخری میں نون پہ ہم روکیں گے تو جزم سے روکیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلمت و اما میں یہاں میم کی تشدید کا دھیان رہے. کلمت اذا یہاں بھی حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. مبتلاہ یہ کلمہ کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت فقدر میں یہاں حرف القاف ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. جو کہ را پہ بھی زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. اور جو کہ یہ پورے کلمہ پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے.
کلمت علیہ حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت رزقہ یہاں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الزائی پہ جزم ہے تو زائی کو ہم جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. قاف کا حکم ہے تفخیم تو اس کا دھیان رہے، اور جو کہ اس پہ زبر ہے تو ہم قاف کو زبر سے پڑھیں گے، پیٹ سے نہیں. جو کہ یہاں ہاں پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش، یہاں مد صلہ صغرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فیقول کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. ربی احانن یہاں بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت احانن میں یہاں جو کہ 2 نون ہیں تو ہم دونوں کو ظاہر کریں گے، آخری میں ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. کلمت کلا میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کی مقدار میں ہم لام کو پڑھیں گے. کلمت بلا جو کہ یہاں لام پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت لام ہے. دونوں حرف کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی حرف ہے تو ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں داخل کر کے ایک ہی لام پڑھیں گے تشدید کے ساتھ. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین. بلا کلمت تکرمون جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الیتیم یہاں لام القمریہ ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. کلمت تحاضون یہاں ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. یہاں مد لازم کلمہ مثقل ہے، جو کہ مد لازم کلمہ مثقل کی وجہ سکون ہوتی ہے، جو کہ ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے اور اس پہ تشدید بھی ہے. اور تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے، ساکن اور دوسرا حرف متحرک. تو یہاں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. ضاد پہ جو کہ تشدید ہے تو ہم اس کو 2 حرف کی مقدار میں پڑھیں گے اور اس کے بعد یہاں مد طبیعی ہے مد واو تو ہم یہاں بھی اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ کلمت عَلَى میں یہاں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت طعام میں یہاں طا ہے، طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف العین کی ادائیگی کا ذکر ہو چکا ہے، اس کا دھیان رہے. آخری میں جو کہ میم نیچے زیر ہے تو ہم میم کو زیر سے ادا کریں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. کلمت وَتَأْكُلُونَ میں ہاں حمزہ کا دھیان رہے، ہم اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت التراث میں یہاں تا پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے تو ہم تا کو 2 حرف کی مقدار میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد را ہے اور اس پہ زبر ہے، را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں تا ہے، تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے جو کہ اس پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت اکلن یہاں شروعات میں حمزۃ قطع ہے، حمزۃ قطع کو ہم ظاہر کریں گے. آخری میں لام ہے اور اس پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت لما میں جو کہ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اکل لما کلمت لما میں یہاں بھی میم پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم میم کو 2 حرف کی مقدار میں پڑھیں گے. آخری میں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کلمت وَتُحِبُّونَ یہاں حرف الحا ہے، اس کے دھیان رہے، جو کہ با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کی مقدار میں با کو پڑھیں گے. کلمت حبن یہاں با پہ تشدید ہے، 2 حرف کی مقدار میں با کو ادا کرنا ہے اور جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. اور اس کے بعد حرف الجیم ہے کلمت جمع میں، یہاں جیم حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حبن جمع کلمت جمع میں یہاں میم پہ تشدید ہے، 2 حرف کی مقدار میں ہم میم کو پڑھیں گے. آخری میں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. اب آپ سورۃ الفجر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.